اور جتنے گورنمنٹ کے یا پرائیویٹ میڈیکل کالج کے کیٹیگری اے میں جس کو ایڈمیشن ملتا ہے مسلم اقلیت کو، ان کی فیس مدد کرتے ہیں۔ میرے کو پتا ہے کہ اس سال ہم لوگ 100 مسلم بچوں کی فیس کا انتظام کیے۔ یہ کام مجلس نے کیا۔ دیکھیے سالار آج نہیں ہے دنیا میں، سالار چلے گئے، زمین میں چلے گئے، زمین ان کے جسم کو اپنی غذا بنا لی، مگر سالار جو کام کر کے گئے وہ صحابہ جاریہ کا کام مرحوم قائد نے کیا۔ تو میری آپ سے یہی گزارش ہے، اگر آپ نیک بنیں گے، قابل بنیں گے، تعلیم یافتہ بنیں گے، تو آپ کے ایک تعلیم یافتہ بننے سے صرف آپ کے گھر میں علم کے نور سے اندھیرا دور نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے محلے میں، آپ کے دوست احباب میں، آپ کے شہر میں ایک انقلاب برپا ہوگا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں پر غور کریں۔ ہاں مجلس کے مخالفین تھے، اس وقت بھی تھے اور آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گے۔ جب سالار میڈیکل کالج انجینئرنگ کالج شروع کیے تو مجلس کے مخالفین بولتے تھے، کیا بولتے تھے؟ ارے یہ صلاح الدین اویسی جذباتی تقریر کرنے والا، یہ ہمیشہ جذباتی تقریر کرنے والا، یہ شیروانی میڈیکل کالج کھولیں گا، انجینئرنگ کالج چلائیں گے۔ ایک بہت بڑی میٹنگ حیدرآباد میں ہوئی تھی سرمایہ داروں کی۔ وہ سرمایہ دار اس وقت بھی مجلس کے مخالف تھے، آج بھی مجلس کے مخالف ہیں۔ اس وقت بھی مجلس کے مخالفین کو پیسہ دیتے تھے، آج بھی دیے ہیں۔ اس گھر میں بڑا سرمایہ دار کے گھر میں بڑی بریانی پکی اور بولے اویسی صاحب یہ بریانی ایسی ہے، اس میں اتنا کیا وہ زعفران ڈالے، وہ پوٹلے کا گوشت ڈالے، وہ بہرحال بہت بڑی دعوت کیے۔ اور دعوت ہونے کے بعد سالار سگریٹ پیتے تھے۔ بولے بلائے کیوں میرے کو، بولو آپ۔ تو بولے دیکھو صلاح الدین اویسی تم یہ کالج نہیں چلا سکتے، آپ نہیں جانتے میڈیکل انجینئرنگ کالج، ہم لوگ پڑھے لکھے ہیں، ہم فلاں ہیں، خاندان ہے، پاندان ہے، بہرحال بہت بولے اپنے بارے میں، اپنے باپ دادا کا ذکر کرے۔ تو سالار بولے ٹھیک ہے، ایک وقت بتائیں گا تم لوگوں کو، میں چلا پاؤں گا نہیں چلا پاؤں گا۔ اور سالار میں بیٹھا ہوا تھا اس میٹنگ میں، کم عمری تھی میری۔ سالار بولے ایک دن آئیں گا، تم لوگ آئیں گے اپنی اولاد کے ایڈمیشن کے لیے دارالسلام کو دیکھنا تم۔ سالار اٹھ کے چلے گئے اور گاڑی میں سالار اپنا وہ سگریٹ سلگا کر بولے کہ یہ لوگ میرے کو اپنے گھر بلا کر میری توہین کرے، اللہ میری عزت کی لاز رکھیں گا۔ اور میں دیکھا اپنی آنکھوں سے جب میں ایم ایل اے بنا، وہ تمام کے تمام لوگ سالار کے سامنے آ کے بولے کہ ہمارے یہ فلاں ہیں، یہ ہے۔ سالار بولے یاد ہے، لو تم میرے پہ انگلی اٹھائے تھے۔ یہ کام مجلس کرتی ہے۔ تو مخالفین مجلس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کو نہ اسکول معلوم، نہ اسکول کی اینٹ معلوم، نہ اسکول کا بلیک بورڈ معلوم، ان کو ایک ہی معلوم، بس مجلس کے خلاف بولتے رہو، گالی دو مجلس کو۔ ارے تعلیم کے میدان میں جو مجلس نے کام کیا، یہ تعلیم ادارے کس کے ہیں؟ میرے ہیں۔ میرے مرنے کے بعد متروکے کے طور پر میری اولاد میں نہیں، یہ آپ کا ہے، آپ اس کے مالک ہیں۔ یہ قوم اور ملت کی امانت ہے۔ مجلس سے مخالفت اور حسد کیوں؟ کیونکہ مجلس تعلیم کے میدان میں کام کر رہی ہے۔ یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ صرف چندہ لے سکتے، دے چندہ بابا، ان کے نام پہ دے دے، ان کے نام پہ دے دے۔ ارے ایک سکول تو بنا کے بتاؤ، ایک سکول میں بلیک بورڈ بنا کے بتاؤ، ٹیچروں کو رکھ کے پڑھا کے بتاؤ۔ مجلس اسپتال چلا رہی ہے، 2 اسپتال مجلس چلا رہی ہے حیدرآباد میں، اور یہ فارمولا سیاسی طاقت کا استعمال کا، سیاسی طاقت کا استعمال کا فارمولا، مسلمانوں کے اتحاد کو کیسے مسلمانوں کے فائدے کے لیے استعمال کیا جائے، یہ کس نے دیا؟ ہندوستان کی سیاست میں مرحوم قائد سالار ملت نے دیا۔ بہت لیڈر آئے مختلف سیاسی پارٹیوں کے، وہ بڑی بڑی باتیں کی، اپنی ذات کو مضبوط کر کے چلے گئے ہوں گے، مگر سالار نے کام کیا۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ کو تعلیم یافتہ بننا ہے، خوب طاقتور بننا ہے۔ انسان دولت سے طاقتور نہیں بنتا۔